नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मिस्ली ला युबायो मिसलहू। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहने मुबारक से निकला हुआ एक ऐसा जुमला कि जो तन्हा जुमला नहीं है बल्कि दो किरदार का तारुफ है, दो ख़ानदान का तारुफ है। जब यजीद के गवर्नर वलीद की ज़बानी इमाम हुसैन तक की बात पहुँची कि हुसैन बैयत करो या सर दो, तो इमाम हुसैन ने एक छोटी सी बात, एक छोटा सा जुमला वलीद के ज़रिए से यजीद तक पहुँचाया। और मौला ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं फरमाई। जब वलीद ने कहा कि हुसैन बैयत करो या सर दो, तो इमाम ने एक छोटी सी बात कही, मिसली ला युबायो मिसलहू, कि मुझ जैसा तो जैसे की बैयत नहीं कर सकता। पूरा 28 रजब का माहौल है, इमाम हुसैन का सफ़र है मदीने से करबला की तरफ, और इस 28 रजब को अपने जहनों में रखें, मकसद इमाम हुसैन को अपने जहन में रखें, तब जाके इस जुमले को समझ पाएंगे आप कि इमाम हुसैन ने वलीद को कहा क्या है। गौर से सुनिएगा, मौला हुसैन ने क्या कहा? कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यानी इमाम हुसैन ने इस जुमले में दो किरदार का तारुफ कराया। मुझ जैसा ये एक किरदार है, तुझ जैसा ये अलग किरदार है। यानी इमाम हुसैन बताना चाहते हैं कि जो मुझ जैसा है वो यजीद जैसा नहीं है। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने मैं क्या कह रहा हूँ। मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? जो मुझ जैसा है वो यजीद जैसा नहीं है, और जो यजीद जैसा है वो हम जैसा नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं हुई आपकी। जो यजीद जैसा है वो हम जैसा नहीं है। क्यों? मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुमला, मौला इमाम सादिक़ फरमाते हैं, इमाम हुसैन को समझना चाहते हो इमाम हुसैन क्या है? मौला फरमाते हैं कि मन अराद अल्लाह बिहिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारते। इमाम ने फरमाया कि सुनो, खुदा जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसके दिल में मोहब्बत हुसैन को डाल देता है। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसके दिल में मोहब्बत हुसैन को डाल देता है। और तन्हा इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं, वह हुब्ब ज़ियारते, और इमाम हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत भी उसके दिल में डालता है। यानी अब बुजुर्गों का वो जुमला समझ में आ गया कि करबला हम नहीं जाते, मौला जिसे बुलाते हैं वो जाता है। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने क्या कहा? इमाम जाफ़र सादिक़ के दहने मुबारक से निकला हुआ जुमला है कि जो भी खुदा जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसके दिल में मोहब्बत हुसैन को क्या करता है? डाल देता है। ये तो तन्हा आपने इमाम के कौल का एक रुख सुना। तवज्जो, एक रुख और सुन लीजिए। मन अराद अल्लाह बिहिस्सू, अल्लाह जिसके साथ बुराई का इरादा करता है उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन को डाल देता है। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। अब अगर देखना हो कि हुसैन से मोहब्बत कौन करता है तो ये देख लेना कि खैर पे कौन है। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो खैर पे होगा, जो हुसैन से दुश्मनी करेगा वो शर पे होगा। ये बिल्कुल फैसला है इमाम जाफ़र सादिक़ का। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो खैर पर, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा वो शर पर। इन मोहतरम सुनने वालों के दरमियान एक बहुत बड़ी बात, अपने कद से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में
آپ تلاش کر لیں کہ آخر خیر پہ ہے کون. نہیں توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. پوری دنیا میں امام صادق کا قول ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خیر پہ ہے کون؟ بھائی پتہ کیسے چلے کہ خیر پہ کون ہے؟ محترم سننے والے ہیں تقریر معراج پر چلی جائے گی اگر یہ جملہ سمجھ گئے آپ. کہا خیر پہ کون ہے؟ میرے عزیزوں مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ خیر پہ وہی ہوگا جو اپنی اذان میں خیر کا اعلان کرے. نہیں متوجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی خیر پہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی اذانوں میں اپنی نمازوں میں حی علی خیر العمل کہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب خیر والوں کو پہچاننا ہے خیر پہ ہے کون. تو امام صادق کے اس جملے کو بغور پڑھنا ہوگا. آپ سب امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. یعنی 28 رجب کا مقصد کیا ہے؟ غور سے سنیے گا یہ جملہ بتائے گا آپ کو کہ 28 رجب کا مقصد کیا ہے. دیکھیے ہمارا مقصد حسین سے الگ نہیں ہے. اگر کوئی اپنا مقصد امام حسین سے الگ رہ کے چاہتا ہے کہ کربلا پہنچ جائے تو زندگی بھر بھی چلے گا تب بھی کربلا نہیں پہنچ پائے گا. اگر مقصد حسین سے جدا ہے مقصد حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو کربلا پہنچے گا. امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ 2 جملے میں مقصد سن لیجئے. مولا حسین نے اپنا مقصد خود بتایا مدینے میں. کربلا جانے سے پہلے جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا مقصد بتایا. کیا مقصد ہے میرا؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرا 2 مقصد ہے کربلا جانے کا. میں امر بالمعروف کو رائج کرنا چاہتا ہوں, نہیں عن المنکر کو رائج کرنا چاہتا ہوں. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. یعنی امام حسین نے اس ایک جملے میں ایک اچھا سماج بنا دیا. کہا سنو سماج وہی اچھا ہے جہاں نیکیوں کا حکم دیا جائے برائیوں سے روکا جائے. ایک اچھا سماج وہی ہے اور یہی ہے کربلا کا مقصد. یہی ہے 28 رجب کا مقصد کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. صرف ایک بات اور توجہ سے سن لے کیسے نیکیوں کا حکم دیا جائے. مقصد امام حسین کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پہلے خود امام حسین کو سمجھ لے کہ امام حسین کیا ہے, تب جا کے مقصد امام حسین کو سمجھے گا. تو آئیے 2 جملوں میں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جلدی سے اپنی بات تمام کروں. امام حسین ہے کیا؟ توجہ, کون ہے امام حسین؟ دیکھیے کوئی یہاں پہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں نا 28 رجب کے پروگرام میں آپ جو یہاں آئے ہیں ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے. ذاکر ہے تو ذکر کرنے آیا ہے, نوحہ خان ہے تو نوحہ خانی کرنے کے لیے آئے ہیں, انجمنیں آئی ہیں تو ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں. کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت آیا ہے. توجہ, میں ایک ایسا نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ امام حسین سے محبت کا اجر کیا ہے. غور سے سنیے گا. نام ہے جناب کمیت اور یہ نام ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا. 2 زمانوں کو اس نے درک کیا. پتہ ہے جناب کمیت ایک مولا کا بہت بڑا چاہنے والا, سنیں جس کی شرکت ذکر حسین میں ہوتی ہے اسے اللہ کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے. غور سے سنیے گا. جناب کمیت نے 3 شعر امام حسین کی شان میں کہے. 3 شعر کہے. امام باقر نے کہا کہ کمیت تمہیں پتہ ہے ان 3 شعروں کے عوض میں اللہ نے تمہیں دیا کیا ہے؟ کہا مولا میں کیسے بتا پاؤں گا. کہا سنو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. جو جس کی حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیتا ہے. اب تم اللہ کی حیثیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا نے تمہیں دیا کیا ہے اس ذکر کے عوض میں. کہا سنو مولا
مولا نے 3 دعا کی. میں جلدی سے اپنی بات تمام کر رہا ہوں. 3 دعا کی. کہا سنو یہ جو تم نے اشعار امام حسین کے لیے کہے اس کی 3 دعائیں. پہلی دعا یہ کہ اس ذکر کے عوض میں اللہ نے تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا, آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اب سمجھے آپ, ذکر حسین میں شرکت کرنا گناہوں سے مغفرت کی ضمانت ہے. یہ ذکر حسین کی شرکت ہے. ذکر حسین میں شرکت کرنا. ایک جملہ آپ نے سن لیا, 2 باتیں اور ہیں. ذکر حسین میں شرکت گناہوں سے مغفرت کی ضمانت ہے. مجھے معلوم ہے آپ اس طریقے سے بعض افراد بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ اتنی دیر بیٹھنا سب کے بس میں نہیں ہے, لیکن یقین جانیں ہمارے کپڑے اتنے قیمتی نہیں ہیں کہ فرش پہ بیٹھنے کے بعد گندے ہو جائیں تو ہم اسے دھلا نہ پائیں. توجہ کیجئے گا, اتنے قیمتی نہیں ہیں میرے عزیزوں. جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے نا, وہ کربلا ننگے پیر جاتا ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں, لہٰذا آپ مولا سے محبت کرتے ہیں. جملہ سنیے, مولا سے محبت کا اجر کیا ہے. کہا سنو دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ نے اس ذکر کے عوض میں, اس شعر کے عوض میں جنت کو تمہارے اوپر واجب کر دیا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا آج کے لیے. جنت کو تمہارے اوپر واجب کر دیا. بھائی کمال کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مسلمان عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے, نماز اور روزہ کرتے ہیں جنت کے لیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم ذکر حسین کر لو, میں جنت کو واجب کرتا ہوں. تم ذکر حسین کرو, میں جنت کو تمہارے اوپر واجب کرتا ہوں. یہ دوسرا جملہ تھا جو آپ نے سماعت کر لیا. تیسری بات مکمل ہو گئی. کہا سنو اللہ تمہیں ذکر حسین کے صدقے میں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. راضی ہو جاؤ گے. کیا اب بھی آپ کو تلاش کرنا باقی ہے کہ رضی اللہ کہتے کسے ہیں؟ نہیں, ملاحظہ نہیں فرمایا آپ نے. اگر تلاش کرنا ہو کہ رضی اللہ کا تمغہ کس کے پاس ہے تو یہ تلاش کرو کہ ذاکر حسین کون ہے. اگر تلاش کرنا ہو کہ رضی اللہ کا تمغہ کس کے پاس ہے. حضور بات مکمل. یہ 3 دعا وہ تھی جو امام حسین کی شان میں جس نے کچھ کہا اس کے لیے امام باقر نے ارشاد فرمایا. کہا سنو ایک امید شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے جد نے یہ جو قربانی پیش کی کربلا کی, اس کے عوض میں اللہ نے کیا دیا. توجہ, کیا دیا خدا نے امام حسین کو. بات مکمل. کہا سنو پہلی دعا امام جعفر صادق کی, امام محمد باقر کی, پہلی چیز اللہ نے کیا دی. کہا سنو من اراد اللہ بہ الخیر. سن لیا آپ نے. کہا اللہ نے اس ذکر کے صدقے میں امامت کو ذریت حسین میں رکھ دیا. امامت کہاں ملے گی؟ ذریت حسین میں. اماموں کو تلاش کرنا ہے تو کہاں جائیں؟ ذریت حسین میں. میں قد سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ خلافت الگ ہے, امامت الگ ہے. خلافت الگ ہے, امامت الگ ہے. بھائی میں بات کہنے جا رہا ہوں, گنڈا گردی سے خلافت تو مل سکتی ہے, امامت نہیں مل سکتی. میرے بھائی گنڈا گردی سے خلافت تو مل جائے گی لیکن امامت نہیں ملے گی. امامت کے لیے حسین کی قربانی ضروری ہے. امامت کو تلاش کرنا ہے تو کہاں جائے؟ کہا حسین کے دروازے پہ. حسین کی ذریت میں امامت ہے. توجہ, وجعل الشفاء فی تربت الحسین. آخری جملہ ہے, اللہ نے شفا کو تربت حسین میں رکھ دیا. کہاں شفا ہے؟ تربت حسین میں. مولا نے فرمایا سنو تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہونا تو ولادت کے بعد تھوڑی سی خاک شفا چٹا دو, تھوڑی سی خاک شفا کھلا دو. کہا مولا اس کا اجر کیا ہوگا؟ کہا اللہ بچپن سے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا, بچپن سے اسے خدا حسینی بنا دے گا. بات مکمل ہو گئی. امام حسین ہے کون؟ اگر سمجھنا ہو تو امام رضا کے دروازے پہ آؤ. امام رضا نے پتہ ہے کیا کہا؟ کلنا باب النجا ولیکن باب الحسین اوسع. ہم سب نجات کے ہی دروازے ہیں
ہم سب نجات کے ہی دروازے ہیں، لیکن حسین کا دروازہ بہت چوڑا ہے۔ یہ امام رضا کہہ رہے ہیں حسین کا دروازہ بہت چوڑا ہے، اور اگر حسین کا دروازہ وسیع نہ ہوتا، چوڑا نہ ہوتا، تو حر کے گناہ کہاں معاف ہوتے؟ حر کے گناہ کہاں معاف ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ رزق و برکت چاہیے، حسین کے دروازے پہ آؤ۔ معذرت کرنی ہے، حسین کے دروازے پہ آؤ۔ شرف چاہیے، وقار میں اضافہ چاہیے، حسین کے دروازے پہ آؤ۔ میرے عزیزوں، اسی بات کو حر بہت جلدی سمجھ گیا تھا، اسی جملے کو بہت جلدی سمجھ گیا تھا کہ حسین سے ہٹ کے عزت نہیں مل سکتی، حسین سے ہٹ کے کوئی باشرف نہیں ہو سکتا، حسین سے ہٹ کے جنت نہیں مل سکتی۔ اگر جنت پانی ہے، جنت میں جانا ہے، تو حسین کے دروازے پہ آؤ۔ بات مکمل کر دی میں نے۔ میرے عزیزوں، 28 رجب کا ماحول ہے، اور یہ ایسا ماحول ہے، آج میں اس بستی میں رہنے والے لوگوں سے مصائب کے دوران ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ محرم میں خاص طور سے ہر بستی والا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گی، ہر بستی والا، چاہے وہ دہلی رہتا ہو، ممبئی رہتا ہو، چاہے چنئی رہتا ہو، لیکن سوچتا ہے کہ محرم میں اپنے گھر چلے جائیں۔ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ محرم میں اپنے گھر چلے جائیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وطن سے بڑی محبت ہے، وطن سے بہت الفت ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، اسی لیے اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین کیوں اتنا زار و قطار رو رہے تھے، کیوں امام حسین کے آنسو بہ رہے تھے؟ اس لیے کہ حسین کا عزیز وطن حسین سے چھوٹ رہا تھا۔ میرے عزیزوں، اور خاص طور سے ایک بات اور آپ سے کہوں، احساس کی دنیا میں میرے ساتھ آئیے گا۔ ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں اور خاص طور سے پورا گھر جا رہا ہو اور آپ کا بچہ آپ کے گھر میں رہ جائے، تو یقین جانیے کیا سفر میں دل لگے گا آپ کا؟ نہیں، پلٹ پلٹ کے اس بچے کی یاد آئے گی کہ ہم اس بچے کو خاص طور سے سفر میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ نہیں، پتہ نہیں آپ شاید میرا اشارہ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور اگر خاص طور سے کوئی بچی گھر میں رہ جائے اور آپ سفر پہ جا رہے ہو، اس لیے کہ میرے عزیزوں، بچی سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر وہ بچی بیمار ہو اور باپ سفر پہ جا رہا ہو تو یقین جانیے دل کو روک نہیں پائے گا۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں، مصائب سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، مصائب تو احساس کا نام ہے۔ اگر آپ نے احساس کر لیا تو کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایک ایسی بچی ہے جو سن میں بہت چھوٹی ہے، تڑپ کے بار بار پوچھتی ہے، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، بابا سب کو لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میرے سہارے کون رہے گا، میں کس کے پاس رہوں گی؟ میرے عزیزوں، اس بچی نے ایک جملہ کہا، اے بابا آپ سب کو لے جائیے، کوئی ایک ایسا تحفہ تو میرے پاس چھوڑ جائیے جس سے میرا جی لگتا رہے۔ حسین نے علی اصغر کو حوالے کر دیا۔ صغرا بہت خوش ہو گئی کہ علی اصغر اس کے پاس رہے گا، لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد نہ جانے حسین نے کیا کہا، بچہ ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گیا، بچی تڑپ کے رہ گئی۔ اے بابا، صغرا کس کے سہارے جیے گی؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے بابا، صغرا کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ میرے عزیزوں، بچیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے نا، خاص طور سے اگر بچیاں کچھ کہہ دیں، باپ ہر اعتبار سے تیار ہو جاتا ہے کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، 28 رجب کا منظر ہے۔ منظر کیا ہے؟ شب کا سناٹا ہے۔ حسین ابن علی بھائی کی قبر پر آئے، بھائی کی قبر سے اٹھے، نانا کی قبر پر پہنچے، نانا کی قبر کے بعد ماں کی قبر کی طرف چلے۔ بس ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، بات مکمل کر دوں گا۔ جیسے ہی بھائی کے مزار کی طرف چلے، جا کے آہستہ سے پائیں تھی بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا، اے بھیا، حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اے بھیا، حسین یہاں سے کربلا جا رہا ہے۔ حسین اٹھے، نانا کی مزار کی طرف گئے، نانا سے یہی جملہ کہا، لیکن
लेकिन अब जब हुसैन उठे और उठने के बाद माँ की तरफ आगे बढ़े ना, तो तारीख ने अजीब मंजर लिखा कि अब हुसैन चले नहीं बल्कि घुटनियों दौड़े, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की आगोश में दौड़ रहा हो। जाके तावीज़े कब्र पर गिराया, ए अम्मा हुसैन मदीने से जा रहा है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मैंने बात मुकम्मल कर, ए अम्मा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। मेरे अजीज़ों, माँ को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत हुआ करती है ना, बहुत चाहती है माएँ। जिनके पास माँ जैसी दौलत है वो जानते हैं कि माँ की मोहब्बत क्या है। जिनसे ये दौलत छिन गई उन्हें अंदाज़ा है कि माँ की दुआएं क्या होती हैं। मेरे अजीज़ों, तावीज़े कब्र से सैयदा से कब्र थर्राने लगी। आवाज़ आई है, मेरे लाल तो फिक्र न कर, तू करबला बाद में पहुंचेगा, पहले ये तेरी दुखियारी माँ मख्तल को अपने बालों से साफ करेगी। मसाइब मुकम्मल, बस एक जुमला, बस एक जुमला आखिर का मैं देखना चाहता हूँ कौन कैसे सुनेगा इस जुमले को। देखिए, माओ के अंदर न जाने अल्लाह ने कौन सा जिगर रखा है कि बच्चा रोता भी है तो माँ बेकरार हो जाती है, बच्चा तड़पता है तो माँ बेकरार हो जाती है। मैं जब करबला का मंजर पढ़ रहा था ना, तो मुझे एक माँ का तस्करा मिला। मेरी माँ बहनें गौर से सुनेंगी, मुझे एक माँ का तस्करा मिला कि वो माँ ऐसी थी जो करबला से अपने बच्चे की निशानी लेके मदीने गई। उसका नाम रबाब था, जो अपने बच्चे की झूले की जली हुई लकड़ियां लेके, माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है जुमले से समझ जा। अपने बच्चे के झूले की जली हुई लकड़ियां लेके पहुंची और रिवायत ने लिखा कि जब तक रबाब जिंदा रही कभी साए में न बैठी। मेरे अजीजों, धूप है लेकिन इतनी शिद्दत नहीं है, आप तो आराम से बैठे हैं ना। रबाब के सिलसिले में लिखा, रबाब कभी साए में न गई, हमेशा धूप में बैठी रही। 4 महीने जनाबे रबाब जिंदा रही और मुसलसल धूप में बैठी रही। इमाम सज्जाद का एक चाहने वाला है, शागिर्द है, जिसका नाम है अबू हमजा। तड़प जाइएगा, अबू हमजा नाम है। एक दिन मौला की खिदमत पे पहुंचा, जाके कुछ सवालात करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा उबूर किया ना, क्या देखा, एक बीबी स्याह पोश नकाब पोश चिलचिलाती हुई धूप में बैठी हुई है। उसने एक जुमला न कहा, वहां से गुजर गया, लेकिन इमाम की खिदमत में कुछ सवालात लेके आया था। सवाल उसने पूछा, पूछने के बाद उसका जहन लगा हुआ है, ये कौन सी बीबी है, हम 1 मिनट धूप में न बैठ पाए, ये न जाने कब से बैठी हुई है। सुनेंगे तड़प जाइएगा। जैसे ही सवाल पूछ के बाहर आया, उसने क्या देखा, जहां धूप आ रही थी वो धूप खत्म हुई, वहां से वो बीबी उठी, फिर जाके धूप में बैठ गई। अब इसने हाथों को जोड़ा, मौला एक जुमला पूछना चाहता हूं। कहा, क्या पूछना चाहते हो अबू हमजा? कहा, मौला इतना बताइए, ये कौन सी कनीज है जिसे आपने सजा दे रखी है, ये क्यों धूप में बैठी है? इमाम सज्जाद ने सरो सीना पीटा, आंसुओं का नजराना जारी हुआ, ये कोई और नहीं, मेरी मां रबाब है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। बात मुकम्मल हो गई। सोगवारों, एक जुमला पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, दुखे हुए दिलों से पूछना चाहता हूँ, रबाब ने 4 महीना किया क्या? इंसाफ से बताइएगा, 4 महीना किया क्या? पता है, पहला दिन धूप का था, रबाब बैठी रही। पहले दिन हुसैन का मरसिया धूप में लिखा। कैसे सुनोगे आप जानो, मसाइब तमाम हो गए। पहले दिन धूप में बैठ के हुसैन का मरसिया लिखा, दूसरे दिन धूप पे बैठ के अली अकबर का मरसिया लिखा, तीसरे दिन कासिम का मरसिया, चौथे दिन अब्बास का मरसिया। एक दिन वो माँ, उजड़ी हुई माँ बैठी धूप में बैठकर अपने चचमाहे अली असगर का मरसिया लिखा। सुनेंगी मेरी माँ बहने, मरसिये की लफ्ज क्या थी? रबाब ने अपना जिगर खोल के रख दिया, आवाज दी, ए मेरे लाल, जिन बच्चों को दूध छुड़ाया जाता है उन्हें बड़े प्यार से रखा जाता है। तड़प जाओगे सोगवारों, मजलिस तमाम हो गई। मेरे लाल, जिन बच्चों को दूध छुड़ाया जाता है उन्हें बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन हाय मेरे लाल, तेरा दूध तो तीरों से छुड़ाया गया। ये माँ धूप में बैठे बैठे मर भी जाए तो तुझे फरामोश नहीं कर सकती।
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم علیہ ماتم حسین.